اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں، اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں. اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ. اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت. خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہیں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے ہیں. وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز ہے، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا ہے. اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار. یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے. تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی. تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کریں، خدا را کسی سے پیار تو کریں. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ
حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھیں، انہیں طلاق ہو گئی،
ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے؟ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے۔ تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں، اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں، 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے، اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، تو میں زیارت کے لیے ہوں، تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، کوئی خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار، کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی، وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو، اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں، کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی، کچھ گرد جھاڑنے کی۔ ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے، اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، اب شہروں میں بٹ گئے۔ آپ کبھی گجرانوالہ کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات، تو کہنے ہو گجرات والے تو اللہ بچائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالہ تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نے، کس کی بات کرنا ہے؟ تو گجرانوالہ والوں سے پوچھیں لاہور والے، کہتے توبہ لاہوریا جے۔ صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی، یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان، یہ ہم نے زیادتی کی، کہانیاں بن گئی، کہاوتیں بن گئی، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے۔ کھانا ہے نا، کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں، سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے، آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے، اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ آپ کا ذائقہ۔ لیکن طنز کرتے ہیں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے، اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں۔
اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. میرے نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے، مضبوط گرہ دین کی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو اس گرہ میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی گرہ ہے. تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو تیسرے نے عرض کی حضور حج، مختلف رنگوں کے، قبیلوں کے، نسلوں کے، علاقوں کے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو یہ بہت بڑی مضبوط گرہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرہ محبت ہے. اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو، لوگوں سے پیار کرو. کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا، دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا. رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار. بخاری مسلم میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے، تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر، کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے تو اس لیے جا رہا ہوں. تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہے. اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے، ذہن بن گیا تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے، تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے، رکشہ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے، واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں گھر چھوڑ آتا ہے، بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی. لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا پھر کہانیاں ہیں، پھر داستانیں ہیں، پھر بڑے بڑی باتیں، پھر بڑے بڑے نہیں ہو جائے. تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا. تو کون سے اتنے بڑے دعوتیں لیے بیٹھا ہے؟ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ، کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو. تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار. یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بھولتی، لیکن تو پڑھ نہ کلمہ. یار آپ بات کو سمجھے، کون سی دعوتیں لیے بیٹھے ہو؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا ہے. چچا چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر اور مشرک تو نہیں نہ ہو گیا. کر لو صلح. اور سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھائی اگر ناراض ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا. مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں. ہمارا کسی سے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کوئی شے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے. لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں،
تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے. بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا. بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے. بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا. ذات کا بت کوئی نہیں تھا. جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے. کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی. مہربانی کرو. آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ. آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے. ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے. لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی بھر دوبارہ توہین نہ کرنا. اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں. اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم. ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے گا. اللہ کے قرب کی صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں. تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی. نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ. پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا. پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا. پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن یہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید. اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں. اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑی جاتی ہے. وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے. لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں. اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا. لاکھوں آئے، اکٹھے آئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو. فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر گرد ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے. گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے. یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لی ہیں، قبول کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا. میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا. یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا. حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر. اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں. تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا.
قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں۔ کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا، عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ۔ میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہیں، یہ تو وہ قبول ہو گیا۔ چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھیں جس کو صحابہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے؟ تو کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے عرض کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب خود آگاہی، تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے، پتہ انہیں چل جاتا ہے۔ تو مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، تو چکر میں ڈال رہے ہمیں، نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے، تے جڑے عشق تیرے نے چور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے، تیرے عشق نے پھر مجبور کیتے انہاں نوں بھول گیا تیرا میرا ہے۔ کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتہ تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا، فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا۔ کہتے ہیں میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا، میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا۔ کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا، اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو،
اب نہیں پوچھا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن. اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو، بلکہ کہتے ہیں میں نے جا کے رکھ دیا تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. بات کو سمجھیں. یہ جو تحائف ہوتے ہیں، دیکھیں نا، پہلا حق سب سے پہلے غریبوں کو دینا ہے. اور جب آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے محلے میں غرباء کو تقسیم کر چکا تو پھر آپ نے یہ تحفہ بانٹنا ہے، پھر عید پہ تحفے دینے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی شادی ہوتی تو اپنے دست مبارک سے کھجوریں بانٹا کرتے، کھجوریں اپنے دست مبارک سے بانٹا کرتے. تحفے سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے. آپ میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، وہ اپنے آپ میں کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم، وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. وہ اپنے وجود میں کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اور میرے نبی نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک شیء، وہ اول تیرے پہلے کچھ نہیں. وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر تیرے بعد کچھ نہیں. انت الظاہر لیس فوقک شیء، اور تو بلند تیرے اوپر کچھ نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ طحاویہ، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. اس کا اول دیکھو تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، اس کا آخر دیکھو تو کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، زمین آسمان فوق تحت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، پیچھے دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت، ادھر دیکھو تو اللہ کی قدرت. بلند و بالا آسمان دیکھو تو اللہ اللہ پکارتا ہے. سورج کو دیکھو تو ایک ایک اس کی شعاع اللہ اللہ پکارتی ہے. چاند کی کرنوں کو دیکھو تو ایک ایک کرن اللہ اللہ پکارتی ہے. تاروں کی جھلملاہٹ کو دیکھو تو ایک ایک تارے کا جھلملانا اللہ اللہ پکارتا ہے. بارش کے قطروں کو دیکھو تو ایک ایک قطرہ اللہ اللہ پکارتا ہے. بادل کی گرج کو سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتا ہے. بجلی کی کڑک سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. بلبل کا نواں سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. چڑیا کی چہچہاہٹ سنو تو وہ بھی اللہ اللہ پکارتی ہے. سانپ کی پھنکار میں بھی اللہ اللہ کی آواز ہے. عقاب کی پرواز میں بھی اللہ اللہ کی پرواز ہے. تھنوں کے دودھ میں بھی اللہ اللہ کی پکار ہے. ایک ایک قطرے میں اللہ اللہ کی پکار ہے. ایک ایک دانے میں اللہ اللہ کی پکار ہے. فالق الحب والنوا، گٹھلی دانے کا پھاڑنے والا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. ہے پھر کہتا الہم اللہ نہیں، امن خلق السماوات والارض. کوئی بہت متکبر بول رہا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہم اللہ. ایسے جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے تو پھر میرا اللہ تو ہر تشبیہ سے پاک ہے. الہم اللہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا؟ لاؤ میدان میں، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی ہے تو لاؤ.
ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو تیرے رب کی تخلیق ہے، آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات۔ یہ دیکھو مفتی صاحب کی مسجد میں کتنے ستون ہیں، حالانکہ اور چھوٹا سا حال ہی ہے، کتنے ستون ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا آسمان ہے بغیر عمد، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ حل تری من فطور، کوئی شگاف کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ نہیں، بس دیکھتا جا دیکھتا جا دیکھتا جا دیکھتا جا، کرتین، کیا ہوگا پھر؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری آنکھیں ناکام لوٹیں گی، تو اپنے رب کے آسمان میں